الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں اسباب کے ساتھ جوڑ کر کے چیزوں کو، نعمتوں کو دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد آدم بنایا، ذرہ خاکی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اللہ نے کہا ہمیں اور آپ کو، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو۔ جگہ جگہ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ تم آدم کی اولاد ہو، تم آدم کی اولاد ہو، آدم کے بیٹے ہو۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اور ہم سب بھی انہی کی اولاد ہیں، تو گویا ہمارے جسم میں بھی مٹی کا مادہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ فرمایا اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث کے ملنے سے، مرد و عورت کے ملنے سے پیدا کیا، لیکن تمہیں بالکل ایک ہی دماغ والا، ایک ہی خاندان والا، ایک ہی نسب والا نہیں بنایا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، الگ الگ خاندان بنائے، اور فرمایا الگ الگ قبیلے میں بانٹ دیا، یہ الگ خاندان کا، وہ الگ قبیلے کا، وہ الگ قبیلے کا، اس کا خاندان فلاں، اس کا خاندان فلاں، اس کا قبیلہ فلاں۔ اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ اللہ نے یہ الگ الگ قبیلے اور الگ الگ خاندان کیوں بنائے؟ اللہ نے خود اس کی تشریح فرمائی، فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان، ایک دوسرے کو پہچانو، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے۔ اس پہچان کے لیے، آپسی تعارف کے لیے تم کو ہم نے الگ الگ قبیلے اور خاندانوں میں بانٹ دیا۔ لیکن فرمایا نہ کوئی خاندان سے بڑا ہے، نہ کوئی اپنے قبیلے سے بڑا ہے، نہ کوئی نام و نسب سے بڑا ہے، بلکہ بڑا کون ہے؟ کسی کے پاس 10 اولاد ہے، 15 اولاد ہے، وہ سمجھے کہ ہم اس سے بڑے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں۔ کہا نہیں، یہ قانون اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے ہمارے پاس تو 10-15 بیگھہ 50 بیگھہ زمین ہے،
جس کے پاس ایک کٹھا بھی نہیں، ہم تو اس سے بڑے ہیں، اللہ نے اس معیار کو بھی نہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بینک بیلنس ہیں، گھر میں سونے چاندی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مال و جائیداد، تو ہم غریب سے اعلیٰ ہو گئے۔ اللہ نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، کہا نہیں، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا معیار یہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان کرمکم، اسی آیت میں ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم مال و جائیداد پر فخر کرتے ہو تو سنو، اللہ کے یہاں مال کام آنے والی چیز نہیں، اللہ کے یہاں اولاد کام آنے والی چیز نہیں، اللہ کے یہاں کسی بھی چیز کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ تمہاری دنیاوی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ تمہارے دنیاوی ساز و سامان ہو سکتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنے کے لیے تمہارے مال کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، کوٹھی اور بنگلوں کی ضرورت، لیکن فرمایا اگر اللہ کے یہاں تم اپنے مقام کو دیکھنا چاہو، مرتبے کو دیکھنا چاہو، فرمایا ان کرمکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ، سب سے عزت دار بندہ، سب سے اونچے مقام والا بندہ، فرمایا عند اللہ اتقاکم، وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب ہم اور آپ اسی ایک ضابطے کو ذہن میں رکھ کر کے سوچیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں، مال بھی پاس میں ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، جاگیریں بھی ہیں، تمام دولتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر اللہ کا ڈر سینے میں نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اللہ نے فرمایا تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر کوئی غریب ہے، اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، رات کو کھاتا ہے، دن کو نہیں ملتا، دن کو کھاتا ہے، رات کا کھانا میسر نہیں، لیکن اللہ کا ڈر اس کے سینے میں ہے، فرمایا سب سے بہترین بندہ وہی ہے جو ہم سے ڈر کر کے زندگی گزار رہا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہچان کا اللہ نے ذریعہ بتایا۔ تم آپس میں فخر مت کرو، اگر تم مجھ سے ڈر رہے ہو تو تم میرے نزدیک سب سے بہترین ہو، تمہارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، تمہاری تمام چیزیں مقبول ہیں۔ اللہ نے ایک کسوٹی عطا فرمائی۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی جو مرد اور عورت کے حقوق کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، حاکم بنایا، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ مرد یہ حاکم ہے عورتوں پر، مرد بادشاہ ہے، مرد امیر ہے، اور عورت اس کے تابع میں ہے، عورت محکوم ہے، عورت بادشاہ نہیں ہے، عورت حاکم نہیں ہے، بلکہ مرد حاکم ہے۔ اب یہاں سے یہ نقطہ سمجھ لیں، حاکم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اپنے رعایا کی خبر گیری کرتا ہے، اپنے رعایا کو خوشحال رکھتا ہے، اپنے رعایا کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور حسن انتظام کے ساتھ اچھی طریقے سے وہ اپنے رعایا کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے پبلک اور رعایا خوش ہو جائے۔ فرمایا اے لوگوں، تم میں جو مرد ہیں وہ حاکم ہے عورتوں پر۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتوں کا اللہ نے حاکم بنایا ہے، کسی عورت کو نکاح میں دیا ہے، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم عورت کو خوش رکھنے کا ہنر سیکھو، عورت کو خوش رکھا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ہر اچھا برتاؤ کرو، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، جس قدر بھی ہو
حسین سے حسین ترین تم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو واقعی تم حاکم ہو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم پھر بدترین انسان ہو، ذلیل انسان ہو، رذیل انسان ہو، پھر اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بتلا دیا کہ عورت ذات کمزور ذات ہے، پسلیاں ٹیڑھی ہے، وہ کمزور ذات ٹیڑھی بھی ہوں گی، ان کے مزاج میں کجی ہوگی، ٹیڑھا پن ہوگا، تم کبھی بھی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، تم اسی طریقے سے زندگی گزار لو، اسی طریقے سے برت لو، اسی طرح تم برداشت کے ساتھ چل لو۔ اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یقیناً تم اس کو توڑ دو گے، وہ سیدھا تو نہیں ہوگی لیکن ضرور بھی ضرور وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور ٹوٹنا کیا ہے؟ ٹوٹنے کا مطلب فرمایا کہ تمہارے درمیان طلاق ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا، تمہارا ایک دوسرے سے رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عورت پسلی سے پیدا ہوگی اور پسلیاں ٹیڑھی ہے، عورت کے مزاج میں بھی اللہ نے کچھ ٹیڑھا پن رکھا ہے، تم اسی طرح ان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرو۔ خاص طور پر وہ نوجوان جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی، بہت غور سے سنیں، اس تعلق سے بھی باتیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، نہ مرد کو پتا کہ عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نہ عورت کو پتا کہ مرد کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے مرد گھر میں آیا، بیوی ٹینشن میں، بیوی گھر میں ہے، مرد ٹینشن میں، ایک عجیب سی کیفیت ہے، نہ بیوی سکون سے، نہ شوہر سکون سے ہیں، نہ بچے سکون سے ہیں۔ اس کا اثر سماج میں بہت ہی برا پڑ رہا ہے اور بچوں کی تربیت اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ کسی کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ مرد گھر آیا، وہ سوچتا ہے ہم تو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، فوراً یہ لاؤ وہ لاؤ، فوراً فرمائشیں شروع۔ عورت ذات ہے، کمزور ہے، کسی کام پر لگی ہے، پھر وہ مرد برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم نبی کی سیرت دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، گھر تشریف لاتے۔ کبھی بھی آپ گھر تشریف لائے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر تشریف لائے ہو اور آتے ہی ہم پر برسنا شروع ہو گئے، کبھی نہیں۔ گھر آئے، بہت ساری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امت کا غم ہے، جا رہے ہیں لوگوں کے پاس دعوت دینے، دھکے مل رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کہیں لہو لہان ہو رہے ہیں، کہیں سے گالیاں مل رہی ہیں، لیکن نبی جب گھر آ رہے ہیں ان تمام الجھنوں کو، ان تمام ٹینشنوں کو دروازے سے باہر ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ کو، اپنی فیملی کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بتائیے اگر زندگی ایسے گزرے گی تو سکون گھر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تمام طرح کی الجھنوں کو گھر سے باہر چھوڑو، گھر آؤ بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ، بالکل چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے آؤ۔ اور بیویوں کو بھی یہ تاکید ہے کہ جب شوہر باہر سے آئے تو پھر ان کے ساتھ بھی جھڑک کر بات مت کرو۔ تم چاہے ہزار غصے میں ہو، نہ جانے وہ کن کن ٹینشنوں سے آیا، اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، ان کو پانی پلاؤ، اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرو، ان کی خبر گیری کرو، حال خبر پوچھ کے کوئی غم ہو تسلی دے کر کے ہلکا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، آپ فرماتے ہیں جب بھی میں پریشان ہوا، قربان جائیے اس ذات پر، فرمایا کہ جب بھی میں پریشان ہوا مجھے خدیجہ کی باتوں نے اطمینان دلا دیا، مجھے خدیجہ کی باتوں نے سکون دلا دیا۔ وہ عورت ہے، وہ مائی ہے کہ جب نبی پر وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ آپ پریشان ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کی جان نکل جائے گی۔ فرشتے نے زور سے 3 بار دبوچا تھا، سینے کو زور سے دبایا تھا،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पसीने में शराबोर थे, और घर आए और कहा ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, बदन में कपकपी है। हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाय नहीं कर सकता है। हुजूर के मुँह से ये निकला कि लगता है मैं अब हलाक हो जाऊँगा, लगता है मैं अब ख़त्म हो जाऊँगा। हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी और कहा कभी भी अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें न निकालें, अल्लाह ताला कभी आपको ज़ाय नहीं कर सकता। आप तो गरीबों के रखवाले हैं, आप तो यतीमों का सहारा है, आप तो बेआसरों का आसरा है, आप तो बुझे हुए घरों के चिराग हैं, आप तो बुझे हुए चूल्हों को जलाने वाले हैं, आप तमाम बेआसरों का आसरा है, तमाम बेसहारों का सहारा है, और ऐसे लोगों को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं कर सकता। और मज़ीद तसल्ली के लिए फिर आप अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल जो बहुत बड़े आलिम थे उनके पास ले गए और कहा कि ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, आप इनको तसल्ली दीजिए। वरक़ा बिन नौफल से भी तसल्ली दिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ौज-ए मुतहरा की सीरत को अगर हमने अपनाया, हमारी माँ बहनों ने अपनाया, वाकई घर जन्नत का निशान बन जाएगा। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू तलहा की बीवी हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान नहीं लाए थे। उम्मे सुलैम बेवा थी पहले से। अबू तलहा बार बार पैगाम भेज रहे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम ने एक रोज़ बुलाया और कहा अबू तलहा तुम तो ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जिसको तुम खुद बनाते हो, ज़मीन से लकड़ियाँ उगाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, पूजा करते हो, पत्थरों की पूजा करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? मैं एक खुदा की इबादत करती हूँ, मैं अपने रब की इबादत करती हूँ, इसलिए मेरा और आपका निकाह नहीं हो सकता। शर्म दिलाई, आर दिलाई। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को शर्म आ गई। एक रोज़ उन्होंने बुतों को तोड़ दिया और ईमान कबूल कर लिया। हज़रत उम्मे सुलैम बहुत खुश हुई और कहा कि अबू तलहा अब तुम हमसे निकाह कर सकते हो और मैंने अपना हक महर तुम्हारे ईमान के कबूल करने के बदले में माफ़ कर दिया। गोया यही ईमान लाना महर हो गया, आओ निकाह कर लो। निकाह हो जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि एक बीवी है जो अपने शौहर के ईमान का ज़रिया बन रही है, किस तरीके से कलमा पढ़वाया। एक मौका आता है, अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़र से बाहर तशरीफ़ लाए घर, उनका छोटा लड़का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया, कफन पहनाया। किसने? अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम ने। गौर से सुनिए। और आराम से चारपाई पर अपने उस मुर्दा बेटे को लिटा दिया। हज़रत अबू तलहा घर तशरीफ़ लाए, बच्चों का हाल पूछा। शाम का वक्त था, कहा बच्चे आराम कर रहे हैं। खाना तैयार किया, शौहर को खिलाया, आराम से रात को सुलाया। रात में जब नींद से फारिग हो गए, पूछते हैं ऐ अबू तलहा अगर कोई किसी के पास अमानत रख दे और चंद दिन के बाद फिर अमानत को वापस मांगे तो क्या वो नहीं लौटाएगा? कहा ज़रूर लौटाएगा, अमानत लौटाना ज़रूरी है। कहा अल्लाह ने एक अमानत दी थी, उस अमानत को वापस मांग लिया है, यानी हमारा बच्चा इंतकाल हो गया है। अरे अबू तलहा मैंने इस वजह से तुमको नहीं कहा कि सफ़र से थके हारे आए हो। अगर मैंने शुरू ही में शाम को बता दिया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? थकावट बढ़ जाती, परेशानी बढ़ जाती। इसीलिए मैंने सब्र किया है और तुमको मैंने अभी बताया, तुमको अभी बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़ये की ख़बर होती है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? ऐ उम्मे सुलैम, ऐ उम्मे सुलैम, तुमने रात में शौहर के लिए तुमने ऐसी फर्माबरदारी की, उनकी सहूलत का इंतज़ाम किया, इतनी बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त किया, इतने बड़े गम को छुपा लिया, इतनी परेशानी और मुसीबत के पहाड़ को अपने सीने पर बर्दाश्त करके अपने शौहर के सुकून का ज़रिया बन गई। ऐ उम्मे सुलैम, कल रात में तेरा ये अमल
اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اور تمہارے لیے جنت کے ٹکٹ کا اعلان کر دیا، خوشخبری سنا دیا۔ بہترین پسندیدہ عمل۔ ایک مرتبہ نبی کا دربار لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مہمان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ تک آواز جا رہی ہے تو کان کھول کر اطمینان کے ساتھ سنیے۔ یہ ام سلیم ایک غریب عورت ہے، گھر میں کھانے کا نہیں ہوتا، فاقے پہ فاقہ، ایک دن دو دن کئی دن تک فاقے پہ گزار لیتی۔ ایک مرتبہ نبی نے اعلان کیا کہ میرا ایک مہمان ہے، بھوکا ہے، کوئی ہے اس جماعت میں جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ آج یہ مہمان ہمارے یہاں کھائے گا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھیجا، گھر میں کچھ نہیں تھا تو اعلان کرایا، ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں دعوت کروں گا۔ مہمان کو گھر لے گئے، بیوی کو پوچھا، اے ام سلیم یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، گھر میں کچھ ہے؟ کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، ہم دونوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا چلو بچوں کو تسلی دے کر کے سلا دو اور جو بچوں کا کھانا ہے وہ اس مہمان کو پیش کر دو۔ بیوی نے بھی ایک ترکیب دی اور کہا اے ابو طلحہ کھانے پر آپ بھی بیٹھیے گا، لیکن جب آپ کھانا شروع کریں گے میں چراغ کو دھیرے سے ٹھیک کرنے کے بہانے میں بجھا دوں گی اور تم ایکٹنگ کرتے رہنا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ مہمان سمجھیں گے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں اور اسی طرح مہمان کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ یہ ایکٹنگ رات میں کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت خوشی خوشی تشریف لائے۔ اے ام سلیم، اے ابو طلحہ، رات میں تیری یہ ادا اور یہ ایکٹنگ اللہ کو اس قدر پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا تم میں اے محمد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت ہوتی ہے، بھوک ستا رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنی بھوک کو برداشت کر کے اپنا کھانا مہمانوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں تعریف نازل ہو گئی، قرآن جبرائیل لے کر نازل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قربانیاں لی تو قربانیوں کو قبول بھی کیا اور دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ ہماری ماں اور بہنوں کو ان سیرتوں کو اپنانے کی ضرورت، اور ہم مرد ہیں، حاکم ضرور ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کریم کے ہم نے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ کیا مطلب؟ لباس یہ ہمارے سطر کو چھپا دیتا ہے، لباس ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے، اس قدر قریب ہوتا ہے کہ اس سے قریب نہ ہماری ماں ہے، نہ ہمارے باپ ہیں، نہ ہمارے بچے ہیں۔ لباس بدن سے چپکا ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے، دل کے پاس ہوتا ہے، جسم کے پاس ہوتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، ہمیں خوبصورت بناتا ہے، کہیں زخم ہو، بدن میں عیب ہو، ان تمام چیزوں کو چھپانے والا یہی ہمارا کپڑا اور لباس ہوتا ہے۔ نبی نے قرآن میں فرمایا کہ بیویاں بھی تمہاری لباس اور تم بھی بیویوں کے لیے لباس۔ کیا مطلب؟ کہ بیوی سب سے زیادہ تمہارے قریب ہونی چاہیے، اور شوہر کے لیے بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے سب سے زیادہ قریب رہے۔ اور جس طرح لباس ایک دوسرے کے عیب کو چھپا دیتا ہے، لباس انسانوں کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے عیب پر پردہ ڈال دے، شوہروں کو چاہیے بیوی کے عیب پر پردہ ڈال دے، بیوی کی تعریف کرے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے میں اسی جگہ سے پانی پیا
جہاں عائشہ صدیقہ نے پانی پیا، نبی نے وہی مسواک کیا جہاں سے عائشہ نے کیا، نبی نے ہنسی مذاق بھی کیا، نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ کھیل کود بھی کیا، ان کے طعنے کو بھی برداشت کیا، ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر بھی صبر کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، نرمی کا برتاؤ کیا، شفقت کا معاملہ کیا۔ حضرت عائشہ نے پیالہ توڑ دیا، نبی نے ایک لفظ نہیں کہا، اور ٹوٹے ہوئے پیالوں کو جمع کر کے خادمہ کے ہاتھ میں لے جا کر کے تھما دیا۔ اگر آج ذرا سی غلطی ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے بیویوں سے، تو پورا پہاڑ سر پر مرد اٹھا کر کے بیوی کے اوپر تھوپ دیتا ہے۔ شوہر دین کی تعلیم نہیں ہے، پی رہا ہے، کھا رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہے۔ نبی گھر آتے مسواک کرتے، بیوی کے سامنے بیٹھیں گے، منہ سے خوشبو آئے، منہ سے بدبو نہ آئے، آج پیتے ہوئے گٹکھا کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم جب گندے ہو گئے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری بیویاں پاکیزہ رہیں گی؟ ہمارا اثر بیویوں پر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ سے ڈر کر کے، نبی کی سیرت کو اپنا کر کے زندگی گزارو، تمہاری بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کے کردار میں خود بخود ڈھلتی چلی جائیں گی، تم کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن پہلے خود بن کر کے دکھاؤ۔ نبی نے فرمایا کہ وہ مرد نہایت رذیل اور کمینہ ہے، ذلیل ہے، جو اپنی بیویوں پر خوب سختی کرے، بات بات پر ڈانٹے اور مارے، اور ہر وقت ہنٹر لے کر کے ہاتھ میں رہے۔ اور سب سے بہترین مرد وہ ہے، فرمایا، جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہو، اور فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ غور کیجئے جملے پر، میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہوں، اور تم میں سب سے بہترین وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہو۔ آج ہم غور کریں، کیا اس حدیث پر ہمارا عمل ہے؟ نہیں ہے۔ جب ہم نہیں ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہوں گی؟ تو خدا کے لیے اس کمزور ذات پر رحم کریں، ان کو ٹائم دیں، عبادت کا موقع دیں، ان کے ساتھ محبت کریں، نرمی کریں، شفقت کریں، اور بالخصوص وہ نوجوان جو اسلامی تعلیم سے آراستہ نہیں، نئی نئی شادیاں ہوئی، شکایتیں آنی شروع ہو جاتی۔ میرے بھائی، میرے نوجوانوں، جب آپ کی محبت کسی سے ہو جائے بالفرض، کتنی نرمی کرتے ہو، غلط چیز ہے، حرام ہے، پھر بھی نرمی کے الفاظ اور نہ جانے کیا کیا۔ اور جب وہی بیوی بن جائے، جب شادی اور نکاح اور حلال راستے سے اختیار ہو جائے، تو پھر یہ حلال میں تمہارا ذہن، تمہاری محبت، تمہارے الفاظ، تمہاری ادائیں اور تمہارے نخرے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو وہ تمام محبت دو، وہ تمام طریقے اپناؤ جو محبت کے ہونے چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔